السلام علیکم برو سنگھ یشے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں وبرکاتہ۔ انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں، کیا حال ہے بھائی جان؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ حکم پہلے کریں۔ بھی ایک بار جی پہلے بھی ملاقات آپ ہوئی تھی۔ تشریف لائے تھے ثناء اللہ صاحب، دیوبندی ثناء اللہ دیوبندی کیا صاحب۔ حال ہے؟ خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، جی لو اگر اہل بیت کی محبت ہم، اگر اہل بیت کی محبت حفظ ہے تو کلین بھی سن لے، میں رہوں انی صحیح رافضی، صحیح وہ کوئی بات نہیں، میں سب کچھ پھر۔ صحیح۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ۔ لائر صاحب پہلے بھی ایک باتیں ہوئی تھی کچھ، لیکن اس دن میرے خیال میں آپ کے کالر بہت زیادہ تھے۔ جی سر۔ وہی باتیں کچھ وہ سوالات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اگر امت جمع ہو سکے، سب جتنے بھی ہے فرقے، کیونکہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے اور استادوں نے بھی یہی سکھایا ہے کہ جی ہر سختی نہیں کرنی چاہیے اور ہو سکے تو ایک ہونا چاہیے۔ جیسے کہ عام طور پر مذہب میں ہم ایک نہیں ہوتے، سیاست میں پھر ایک ہو جاتے، صحیح صحیح۔ اور اس لیے تو یہ ہے کہ پھر سب کو تحمل دکھانا پڑے گا۔ اچھا ایک بات، ایک سوال ہے، جی اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کبھی کبھی میں پہلے بھی کو کہا تھا کہ جب میرے جیسا آدمی یا کوئی اور اہل سنت کا بھائی آپ کے پاؤ تو اتنی سخت باتیں وہ جو کبھی منہ سے نکل جاتی ہے، میرے لیے نہیں یا اس اہل سنت بھائی کے لیے نہیں، وہ تو پھر جب وہ کر لیتے تو آپ سے بھی ہو جاتی ہے انسانی فطرت کی وجہ سے۔ تاکہ وہ ایک قادری صاحب ایک دن آیا ہوا تھا اور اس نے کچھ اہل تشیع کو کہا تھا، پھر آپ نے اس کے جواب میں پھر اس کو میوٹ کر دیا، پھر دوبارہ لے کے آئے۔ صحیح۔ تو سختی میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا تو یہ دل ہے کہ اور یہ ایمان ہے کہ کسی کو اتنی سخت بات کہ اس کو ایمان سے خارج کر جائے۔ ہمارا اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی میں 99% کفر ہو، 1% اسلام ہو، پھر بھی اس کو کرنی چاہیے۔ یہ بات مجھے اس طرح لگتی ہے، اور آج کل آپ کے بھی لوگ ایسے ہیں کہ اس باتوں پر ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، صحابہ یا جی میرے خیال میں صحابہ یا شیخین یا ابو بکر یا آپ چاہے ہمارے کتابوں سے کیوں ان کی باتوں کو ثابت نہ کرتے ہو نا، لیکن میرا اس دن ایک یہ میرا رہ گیا تھا کہ آپ جتنی بھی ہماری کتابوں سے جو کچھ ثابت کرتے ہو، یہی پر تو جہاں سے آپ دلیل پیش کرتے ہو پر تو بات لکھی ہوتی ہے، لیکن جب دوسری جگہ پہ فضائل بھی ہوتے، ہماری اسی کے مصنف نے تو کبھی کسی صحابی کو بھلا نہیں کہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ کی کتاب میں نے آج پڑھا ہے، ایک نہج البلاغہ میں بھی پڑھا ہے کہ صحابہ کو برا کہا جائے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات دیکھی رہا ہے آپ کی شرح نہج البلاغہ، کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی، اس کا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128، مکتبہ سکین صحیح۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ اب ان باتوں کو میں جو سمجھتا ہوں، اور آپ لوگ سب لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے اس پرفتن دور میں ہمیں ایک ہونا چاہیے
اگر ہم سیاست کے لیے ایک ہو سکتے تو ایسے بڑے پلیٹ فارم پہ آپ کا یہ پلیٹ فارم ماشاءاللہ جس طرح آگے جا رہا ہے، اس سے آپ لوگوں کو میرے خیال میں تو ہوگا کہ ہم بعض دفعہ کہ آپ نے جو تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، ہماری تیاری اس طرح نہیں ہوتی، یہ میں مانتا ہوں اور سب کو ماننی چاہیے، حقیقت تسلیم کرنی چاہیے، کہ پھر اسی وجہ سے آپ کے وہ باتیں سخت آ جاتی ہے۔ ایک طرف اہل سنت دیکھ علامہ صاحب، آپ کے مذہب میں بہت سارے علماء ہیں، ان کا کام ہے مناظرہ کرنا اور شیعوں کی تکفیر کرنا۔ آج سے نہیں، 20-30 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں، خود جمعے کے خطبے ان میں یہی کام یہی ہوتا ہے، شیعوں کی تکفیر۔ اور شیعوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے اس لیے وہ کافر ہے، شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے اس لیے وہ کافر ہے، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں فضلاء نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جن کے میں آپ کی تحقیق، وہ نہیں ہے جن کے میں تحقیق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں شیعہ مذہب میں، ان کی بہت تحقیق ہے، لیکن اور یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، عرب میں بھی یہی ہے۔ بہت سارے محققین ہیں جنہوں نے بہت سارے پی ایچ ڈیز کیے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہے شیعہ مذہب کو پڑھانا، شیعہ مذہب پہ نقد کرنا، لیکن وہ مناظرے کے لیے آگے نہیں آتے، کوئی بھی مناظرے کے لیے آگے نہیں آتا۔ جو بھی شیعہ مذہب میں تحقیق کرتا ہے وہ مناظرے کے لیے سامنے نہیں آتا، اور اس کی وجہ واضح ہے، اس کی وجہ بہت واضح ہے، کیونکہ یہ ان کی جتنی علم ہے، جتنا ان کا تحقیق ہے، وہ حق کے سامنے ان کو خود بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، شیعہ سوالات کا جواب نہیں دے سکتے، اور شیعہ مذہب کے جو اشکالات وہ کرتے ہیں، شیعوں کے پاس اس کا جواب ہے، وہ سب کے سامنے کھل جائے گا کہ ان کے جو اشکال بھی ان کے باطل ہیں، نقد بھی باطل۔ تو یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے، ان کا مذہب حق ہے کہ ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں لا سکتا، استدلال نہیں لا سکتا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ یاری کی تیاری ہے، ٹھیک ہے، میری کچھ تیاری ہے، لیکن آپ کے مذہب کے علماء بہت زیادہ ہیں اور فضلاء بہت زیادہ ہیں۔ یہ آپ شیعہ علماء کے درمیان جائیں نا، عام طور پہ شیعہ حوزوں میں جائیں، ان میں یہ طرز فکر پایا جاتا ہے کہ جماعت عمریہ کے جو علماء یہ ان پڑھ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ، یہ جاہل ہیں۔ یہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے جو علماء اپنے حوزے میں، انہوں نے جماعت عمریہ کے کچھ کتابوں کو دیکھا ہے، ان کے علماء فضلاء کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ میرے جو رائے ہے، جماعت عمریہ کے علماء بہت فاضل ہیں، یعنی علم میں، تحقیق میں، سب نہیں، وہ تو اوپر نیچے تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ان میں جو فضلاء پائے جاتے ہیں، جو محققین پائے جاتے ہیں، وہ مذہب شیعہ میں آج کے زمانے میں نہیں پائے جاتے۔ یعنی ابھی ہمارے زمانے کے جو مؤلفین ہیں، ان کا قیاس کریں جماعت عمریہ، کوئی قیاس ہی نہیں ہے، یعنی چاہے مراجع کو لے لیں، چاہے غیر مراجع کو لے لیں۔ یہ شیعہ مذہب بیچارے عوام سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جماعت عمریہ کے علماء پڑھے لکھے نہیں، اس طرح بات نہیں ہے۔ علم میں، تحقیق میں، اور ان کی تعلیفات اگر دیکھیں، مخالفین کی تعلیفات، ہمارے دور میں جو تعلیفات ان کی ہیں، اور شیعہ مذہب علماء کی تعلیفات دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے علمی لحاظ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ علماء ایک ایسے راستے پہ چلے گئے ہیں کہ وہ علم اور تحقیق اور مذہب کی خدمت کا راستہ نہیں ہے، اور وہ اپنے مذہب کو بھی اچھی طرح سے نہیں سمجھتے۔ اور لیکن جماعت مخالفین کے مختلف علوم میں ان کا جو عبور ہے، اس کو تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک شیعہ مذہب کا تعلق ہے، اس مذہب میں تخصص، آپ کے علماء کے متخصصین بہت زیادہ ہیں جو تخصص رکھتے ہیں، اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عمر اپنے داڑھی سفید کی ہے، اپنی عمر اسی بات پہ گزاری ہے کہ مذہب شیعہ کو کس طرح رد کیا جائے، لیکن وہ ان میں سے چاہے عرب میں ہو چاہے عجم میں ہو، مناظرے کے لیے، گفتگو کے لیے سامنے نہیں آتے۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے ان کے جتنے اشکالات ہیں شیعہ مذہب پر، شیعہ مذہب اس کا کئی طریقوں سے واضح طور پر جواب دے سکتا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی اشکال ہی نہیں ہے شیعہ مذہب پہ، سوائے بہتان کے اور جھوٹ کے۔ حقیقت یہ ہے، یہ جتنا بھی تحقیق کرتے ہیں شیعہ مذہب کے خلاف، ان کو کچھ نہیں ملتا، ان کو ان کے ہر بات کا جواب، مختلف جواب ہیں ہمارے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سوالات اور اشکالات کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے سوالات اور جوابات ایسے کمر شکن ہیں کہ بہت واضح ہو جاتا ہے حق اور باطل، لذا وہ سامنے نہیں آتے، کیونکہ آ جائیں گے تو پھر ان کی بے عزتی ہوگی، ان کا مذہب کا شکست ہوگا۔ تو اس لیے جو چھوٹے موٹے علماء آتے ہیں، نوجوان لوگ آتے ہیں۔ جی ہاں، جی نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نہیں آتے، یہ مجھے بھی سوال کٹکتا ہے، اور عام لوگوں کو کٹکتا ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کیوں نہیں آتے سامنے، کیوں نہیں آتے، یہ لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے۔ اس وجہ سے تو میں فون کر لیتا ہوں، کوئی اور فون کر لیتا ہے کہ کچھ بن جائے، اور خدا میں تو قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کہ الحمدللہ آپ کا جتنا ذہن ہے، مجھے بھی
یہ لگتا ہے کہ ایسا قابل آدمی ایسی باتیں نہ کیا کرے. ایسی باتیں کس طرح نہ کیا کرے کہ امت میں تفرقے والے باتیں نہ کیا کرے. امت ساری ایک ہے. جس طرح کہ آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں, ہماری کتابوں میں شیعوں کو بھی مسلمان مانا گیا ہے, لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کے علماء ہمیں کافر مانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کافر وہ تو اسی وجہ سے کہ آپ وہ کہاں تک آپ لوگ چلے جائیں, کتابوں میں آپ لوگ چلے جاتے, ابو بکر, عمر, جس طرح آپ سے ایک بات کرنا اسی بات پر, اسی سارے تمہید میں وہ آپ کو کوئی کافر نہیں کہتا بھائی. اگر وہ کوئی کافر کہتا ہے وہ شاذ لوگ ہیں, نادر لوگ ہیں. شیعہ علماء قدیماً حدیثاً سابق اب ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام جماعت مخالفین کو مسلمان سمجھتے ہیں. الحمدللہ. آپ نے کیا اللہ یاری صاحب, آپ نے کیا کہا کوئی کہ ان کو کافر نہیں کہہ کہتے دیا نہیں. کوئی اگر کوئی کہتا ہے نا, وہ ہیں, مجھے پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو جماعت مخالفین کو کافر کہتے ہیں, لیکن وہ شاذ نادر, وہ بیوقوف لوگ ہیں. انہوں نے کچھ احادیث دیکھی ہیں, باقی احادیث نہیں دیکھی ہیں. وہ ان کی بات کی آپ پرواہ نہ کریں. جو جمہور ہے شیعہ علماء کی, چاہے محدث ہوں چاہے اہل اجتہاد ہوں, قدیم میں ہوں یا حدیث میں ہوں, یا آپ اللہ آپ کی خدمت عرض کریں, ان سے برتر ائمہ طاہرین علیہ السلام. ہم تو علماء کی ہم ان کو ویلیو نہیں دیتے. حجیت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے, وہ آپ لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. ہاں, یہ تو آپ ہمیں نہیں, میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں نا. جس طرح آپ کبھی کہہ لیتے ہو کہ اس کا ایمان ثابت کیا کرو یا اس کا ایمان ثابت کرو, تو پھر تو بات بڑی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے یہ بات جو ابھی کہی ہے کہ آپ ابو بکر و عمر یا اس کافر نہیں تھے, تو میں آپ کچھ لیے تیار ہوں. دیکھیں وہ الگ بات ہے. ابو بکر عمر کی بات الگ ہے, آپ لوگوں کی بات الگ ہے. جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے دیکھا, دیکھیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے, جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اتمام حجت دیکھا, اپنی کانوں سے بار بار سنا, اس کے باوجود انہوں نے ان کے وصایا کو زیر پا کیا ہے, یا ان کے حیات طیبہ میں ان کی طاعت نہیں کی, ان کی بے حرمتی کی ہے. تو یہ اور قرآن نازل ہوا اس مسئلے پر, قرآن نے حکم دیا. پھر ہم اس معاملے میں تو ہم کیا کہیں, قرآن کی مخالفت کریں, اس لیے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. شریعت کی مخالفت کریں اس لیے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اب بات اس پر آ گئی, آپ لوگ بھی یہ آپ خصوصاً آپ, کیونکہ میں نے صرف آپ ہی سے سنا ہے, کسی سے شیعہ سے یا کسی پر بھی یہ نہیں سنا کہ اتنے مدلل, اور آپ ہماری کتابوں سے کئی باتیں کر لیتے اور ثابت کر لیتے ہو. لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس بھی کتاب سے آپ ہماری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں جو آپ کبھی وہ دلیل ہمیں دکھا, اس کے باوجود ہم قرآن کو بھی مکمل مانتے ہیں. اس لحاظ ہو سکتا ہے وہ جو احادیث ہے ادھر ادھر کی, وہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں. تو قرآن کو بھی ہم مکمل اور حق سے وہ دلائل ہونے کے باوجود جو آپ قرآن کو اگر آپ حق سمجھتے ہیں تو وضو میں کیوں پیر دھوتے ہیں, کیوں پیروں کی مسح نہیں کرتے, متع کی جواز کی کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے نا. اگر قرآن کو مانتے ہیں تو سورہ تحریم میں آ جائیں, جس کو قرآن نے سورہ تحریم میں اس کی مذمت کی, آؤ قرآن کی تصدیق کرو. جس کو قرآن مجید نے سورہ تحریم میں واضح الفاظ میں ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی قرار دے دیا ہے, واضح الفاظ میں, قلب ان کا ٹیڑھا تصدیق کرو. بولو اس کا قلب ٹیڑھا ہے, اس کا دل ٹیڑھا ہے. آج ہے کوئی عالم, میں چیلنج دیتا ہوں, آج جماعت عمریہ کے علماء آ جائیں, قرآن کی آیات کی تصدیق کریں. قرآن واضح الفاظ میں فرماتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, متعہ جائز ہے, قرآن کی آیت ہے. آ جائے جماعت عمریہ کے کوئی عالم, قرآن کی تصدیق کرے. کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. کہاں قرآن کو مانتے ہیں؟ جہاں تعصب کی بات آتی ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے. آ جاؤ, قرآن مجید میں سورہ تحریم میں کیا فرمایا؟ جن کو قرآن مجید نے سورہ تحریم میں بتا دیا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے, آ جائے. کوئی تصدیق کرتا ہے کوئی؟ میں چیلنج دیتا ہوں آپ کے علماء کو. آپ کے علماء کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں ہے کوئی مرد آپ میں کہ قرآن کی تصدیق کرے, اقرار کرتے ہیں کہ جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے,
नाम लेके कह दे कि उनका दिल टेढ़ा है, नहीं कहेंगे, कुरान की तस्दीक नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिनको कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, सुभान अल्लाह, जहां पे सूरह हुजरात में आ जाए, जिनके अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनके अमाल हब्त हो गए, वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने कह दिया, आगे कोई कह देना इतने लाखों की तादाद में तुम्हारे उलमा है, उनमें एक मर्द पैदा होता है कुरान की तस्दीक करे, कह दे हम तस्दीक करते हैं कुरान की, आमन्ना बिल्लाह, हम कुरान पे अल्लाह पे ईमान लाए, हमने किताब पे ईमान लाए, हम तस्दीक करते हैं कि इनका अमल हब्त हो गया। नहीं करते भाई, नहीं करते। कुरान, ये बात है लक़लक़े लिसान है कि हम कुरान को मानते हैं। नहीं, ये आपने अभी की, हम क्यों नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन ये तो कुरान में भी है, जिस तरह ये 4 मज़ाहिब है, कुरान से कुरू से सलासता कुरू से हम अपना मतलब ले, हनाफ अपना मतलब लेते हैं, हनाबिला अपना मतलब लेते हैं, इस तरह तो हमारे में भी है। ये मुता की बात हो गई, या फिर फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, ये फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, ये तो बहुत वाज़ेह है। इससे क्या मतलब लेते हो? अच्छा, और टॉपिक है, मेरे इस पर तैयारी नहीं है, मेरी इस पर है कि आप जिस भी किताब से हमारी जिस भी किताब से कोई भी दलील आप हमारे लिए लाए, उसके बावजूद उसी किताब का मुसन्निफ किताब में फ़ज़ाइल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़ज़ाइल अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी लाते हैं। ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। ये भी, ये एक नंबर 1। और ये और दूसरी ये जो मैंने आपकी किताब बता दी, कमालुद्दीन मैसुद्दीन, यहाँ पर है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरे दिया करते, उनके मुशीर थे। वो जंग कादसिया के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुशीर थे, मशवरे थे, और उन्हीं के मशवरों पर अमल करके वो कादसिया में जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद निकलने के लिए तैयार हुए थे कि मैं खुद जाने के लिए तैयार हुआ और जा रहा हूँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर उन्होंने फिर स्टेप डाउन किया था, वो नहीं गए थे। या आप देख सकते हैं, आप अगर ठीक है भाई, उसका अगर आप मेरे इसी चैनल में जाए ना, उसमें वहाँ पे मेरा एक खुतबा है इसी चैनल में, वहाँ पे आपको नजर आएगा वाज़ेह तौर पर इसी चैनल में। हाँ, आप अगर उधर जाएं तो वहाँ पे इसी बात का मैंने बहुत तफसील के साथ जवाब दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाए भी, कि नहजुल बलागा शरीफ में ये जो है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब उमर से कहा था कि तुम ईरानियों के जंग में, फुरुस के जंग में, फारसी लोगों के जंग में ना जाना। ये जी मैं भी दिखा देता हूँ आपको। उसकी वो मशवरा ये था, उसमें उस उमर की कोई फजीलत नहीं है। वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उमर से कहा था कि तुम वहाँ जाकर भाग जाओगे, और जब तुम फौज का लीडर जब भाग जाएगा वो ईरानियों को देखकर, तो फिर ईरानियों को रोकने वाला कोई नहीं होगा, पूरा फौज मुतफर्रिक हो जाएगा, और फिर ईरानी लाखों के तादाद में आ जाएंगे, मदीना तक आ जाएंगे। उनका यही इरादा था ईरानियों का कि वो मदीना तक आ जाएंगे और मदीना तक सब मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे। आप हंस रहे हैं, उसमें वो पूरा उसमें जो नहजुल बलागा का जो खुतबा है उसमें वही अल्फाज है। मैंने बहुत मुझे हंस इसलिए रहा हूँ कि आपने ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये कहाँ से निकाल दिया, आप ही की किताब से मैंने कहा कि वो भाग जाएंगे। वो भाग जाने वाली बात तो उसमें थी, मशवरा दिया ना है, बिल्कुल है, मैं दिखा देता हूँ। मशवरा दिया था क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैं जा हूँ, और जब खलीफा तो साथ वाले चौर भी जाएंगे ना, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नसीहत की थी कि आप लश्कर को इस तरह से ज़्यादा करेंगे, हालांकि हमने कितनी लड़ाइयाँ किल्लत की वजह से भी जीती है। ये मशवरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया था।
میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھائی. بات چلے میں درمیان- دوبارہ اس بات کو میں نہیں جی جی دہرانا چاہتا رہا تھا، لیکن آپ نے ذکر کیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر، کوئی بات نہیں ہے. جی اچھا محترم ناظرین، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، ملاحظہ فرمائیے نہج البلاغہ شریفہ میں، یہ مصر میں چھپی ہے، قاہرہ میں، سنہ 2004 میں. نہج البلاغہ میں وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم، یہ یہاں پر ہے 134 والا جو ہے. انک متی تسر الی هذا العدو بنفسک فتلقهم فتنکب، جب تم اس دشمن کی طرف جاؤ گے جی اور خود اس دشمن سے تیرا آمنا سامنا ہو گیا، فتلقہم، پر آپ کا ملاقات ہوگا دشمن سے، کیونکہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں. جب دو لشکروں کا ملاقات ہوگا، ان کا ملاقات، فتنکب، یہاں پہ تنکب یہ غلط ہے، یہ تنکب ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ مصر کا چھپا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کیونکہ تنکب کا کیا مطلب ہے. تنکب کو تنکب مجہول میں اس کا معنی ہی نہیں بنتا. فتنکب، آپ بھاگ جاؤ گے، آپ وہاں سے راستہ ٹیڑھا کر کے کہیں اور نکل جاؤ گے. لا تکن للمسلمین کانفۃ دون اقصا بلادہم، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگا مگر دور دراز علاقے میں وہ جا کے پناہ لے لیں. لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ، اور تیرے، کیونکہ تو بادشاہ ہے، کمانڈر ہے، تو جب بھاگ جائے گا تو پھر اس فوج کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، فوج بھی ہر طرف وہ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے. اچھا، یہ لفظ جو ہے ملاحظہ فرمائیے، کتاب الفتوح ہے لابن عاصم الکوفی، کتاب الفتوح لابن عاصم الکوفی، جزء اول، چاپ دار الازواء. یہاں پہ ذکر فتح نہاون و حروبها و اجتماع الفرس بها، نہاون کی فتح اور وہاں پر جو فرس ایرانیوں کا جو اجتماع ہوا تھا وہ کیا تھا. وہاں پہ یہاں پہ یہ روایت ہے کہ فاجتمع أهل الري وسمنان ودامغان ونهاون في 20,000، وأهل ساو وهمذان في 10,000، وأهل نهاون خاصة في 10,000، وأهل قم وقاشان في 20,000، وأهل إصفهان في 20,000، وأهل فارس وكمران في 40,000. ثم بعثوا إلى أذربيجان يستمدونهم إلى حرب العرب، فأقبل إليهم أهل أذربيجان في 30,000. ایران کے مختلف صوبوں سے بہت سارے فوج آئے، کہیں سے 20,000 فوج، کہیں سے 30,000 فوج، کہیں سے 40,000 فوج. تو اس طرح لاکھوں کا فوج بن گیا تھا ایرانیوں کا. تو جب یہ فوجیں بن گئی تھی تو عمار ابن یاسر نے عمر کو خط لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لعبد اللہ عمر من عمار ابن یاسر، عمر کے لیے عمار ابن یاسر کا خط، سلام علیک اما بعد، بلی ومما حدث ان اهل الري وسمنان وساوا وهمذان ونهاون واصفهان وقم وقاشان وراون واصفهان وفلان 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 قد اجتمعوا بارض نهاون في 50 و100 الف من فارس وراجل من الكفار. 150,000 یہاں پہ فوج بنی ہے کفار کی، کچھ سوار ہیں، کیولری ہیں، کچھ انفنٹری ہیں، کچھ پیادہ نظام ہے، یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے تیاری لی ہوئی ہے. جب یہ خط پہنچا ہے، فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب وقرأ وفهم ما فيه وقعد عليه الرعدة والنفض حتى سمع المسلمون عطيت أضراسه. جب یہ خط پہنچا وہاں پر عمر نے خط پڑھا ممبر پہ، مسلمانوں کو سنایا، تو اس پہ رعدہ اور رفضہ عمر پہ طاری ہو گیا. اچھی طرح دیکھو، وقعد عليه الرعدة والنفض، عمر پہ لرزہ طاری ہو گیا، لرز رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی جو جھونپڑی، کیا بولتے ہیں اس کو، جبڑا بولتے ہیں، جبڑا، اس کے جبڑے آپس میں ٹکرا رہے تھے تو لوگوں کو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، آواز اس کے جبڑے آپس میں ڈر کی وجہ سے، ایرانیوں کے ڈر کی وجہ سے. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مشورہ دیا کہ فتلقوم فتنکب، ملاقات کرو گے تو بھاگ جاؤ گے. ملاحظہ فرمائی، نکبہ کس کو بولتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 74 میں، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے وہ صراط حق سے منحرف ہیں، صراط حق سے فراری ہیں. کتاب العین لخلیل ابن احمد الفراہیدی، جزء رابع، چاپ دار الکتب العلمیہ،
سنہ 2002 میں کتاب چھپی ہے. وَالنَّكْبُ اجْتِنَابُكَ الشَّيْءَ. نقب کس کو بولتے ہیں؟ کسی چیز سے بھاگ جانا, کسی چیز سے دوری کرنا. فَتَلْقَهُمْ فَتَنْكَبْ. تم ایرانیوں سے, رومیوں سے جب تیری ملاقات ہوگی تو کیا کرے گا؟ تنکب, تو ان سے اجتناب کرے گا, تو نکل جائے گا, دور ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, یہ سب باتیں ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دیا ہے نا, آپ کہتے ہیں اس کے مشیر تھے. مشیر نہیں تھے, ٹھیک ہے. ان کو ڈانٹا ہے امیر المومنین علیہ السلام میں کہ یہ مردوں کی بات ہے, یہ جو جنگ ہے آپ کا کام نہیں ہے, اس میں مرد کو بھیجنا چاہیے. آپ جیسوں آپ نے کبھی آپ مجھے دیکھا کسی جنگ میں عمر بن الخطاب کی بہادری؟ علامہ صاحب نہیں, کسی جنگ میں عمر بن الخطاب کی کوئی بہادری ہے؟ کسی جنگ میں اس کا کوئی کارنامہ ہے؟ تو پھر یہ کتاب صحاح جوہری صاحب کی کتاب صحاح ہے. فتلقهم فتنکب, یہ صفحہ نمبر ہے 228 میں. وَنَكَبَ كِنَانَتَهُ نَكْبًا كَبَّهَا وَنَكَّبَهُ أي عدل عنه واعتزله, وتنكبه أي تجنبه. نکبہ تجنب کرنا, سب سمجھ گئے. صحیح ہے. تو جو نہج البلاغہ میں جو بات ہے فتنکب فتلقهم فتنکب, رومیوں سے یا ایرانیوں سے تیرے ملاقات ہوگی پھر تو نکل جائے گا وہاں سے, وہ انحراف کرے گا, وہاں سے دوری اختیار کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی تیرا کام نہیں ہے, ادھر نہ جا, دوسروں کو بھیج دے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا, یہ اس میں مذمت ہے, عمر بن الخطاب کی مذمت ہے. اور مشورہ کس لیے دیا ہے؟ مشورہ اس لیے دیا ہے بھائی کہ اتنا بڑا فوج بنا ہے بھائی. دیکھیں مسلمانوں مدینے میں کون رہتے ہیں؟ مسلمان کون ہیں؟ وہاں پہ عورتیں بھی ہیں, وہاں پہ بوڑھے لوگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اگر کافر حملہ کرتے ہیں جی وہ تو کیا کریں گے؟ سب کو قتل کریں گے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں جب کافر حملہ کرتے تھے یا مسلمان حملہ مردوں کو قتل کرتے تھے. ابھی آپ کا جو خلیفہ ہے ابو بکر صاحب, انہوں نے اہل ردہ جنہوں نے ان کو زکات نہیں دیا, ان پہ حملہ کیا تھا. کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کے مردوں کو قتل کیا تھا, عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے تھے. عورتوں کے ساتھ وہ زیادتی کی تھی صحابہ نے صحابہ کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, یہ ہمیں زکات نہیں دے رہے, ان کو مرتد قرار دے کے ان کے اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا. اب بھائی اگر ایرانیوں کی فوج آ جاتی, فرس کی فوج آ جاتی ہے, اور رومیوں کی فوج آ جاتی ہے جزیرۃ العرب میں, مدینے میں, یہ کسی کو معاف نہیں کرتے بھائی. یہ اجازت دیں, کسی کو معاف اکٹھی کر رہے ہیں, یہ کسی کو معاف نہیں کرتے. لیکن یہ سب یہ مردوں کو قتل کرتے. دیکھیں مدینہ آ کر یہ مردوں کو قتل کرتے, مسلمان عورتوں کو یہ کنیز بنا کے ایران لے کے چلے جاتے یا روم لے کے چلے جاتے. سب عرب عورتوں کو یہ اس طرح کرتے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو مشورہ دیا ہے, پہلی بات ہے وہ اس لیے کہ یہ لازمی ہے, کیونکہ عمر اگر جنگ میں چلا جاتا ایسا شکست ہو جاتا اس سے مسلمانوں کو کہ پھر وہ مدینہ تک پورے مسلمانوں کا صفایا ہو جاتا. پہلی بات ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی محبت میں عمر کو مشورہ نہیں دیا ہے, اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے مشورہ دیا. اوکے, السلام اللہ صاحب. پھر مشیر تو وہی ہو گئے نا, ہو گئے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا. آپ کی اسی نہج البلاغہ میں ہے. مشیر نہیں بنے بھائی, مشیر تو اس کو کہتا ہے نا بھائی, مشیر تو اس کو کہتے ہیں کسی کو تنخواہ ملتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, ہر مسئلے پہ اسے مشورہ دیتا ہے. اس طرح تو نہیں تھے, وہ تو آپ بنا رہے نا. اس طرح ہوا ہے کہ ایرانیوں کی بہت بڑی فوج جمع ہو گئی ہے, وہ حملہ کرنے لگے ہیں مدینہ پر, اور خلیفہ صاحب وہاں پہ جائیں گے تو باغ کے نکل جائیں گے, کسی پہاڑی پہ چھپ جائیں گے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ایرانی جو آ کے مدینہ تک صفائی کر دیں گے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے. یہ مشورہ ضرور دیا ہے, اس سے کوئی مشیر نہیں بنتا, بس ایک ہی مشورہ دیا اس کو. میں نے جس کتاب کا یہ آپ کو حوالہ دیا, شرح نہج البلاغہ کمال الدین میثم, آپ اس میں دیکھ لیں, اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کثرت کو چاہتے ہیں, اور کثرت تو ہمارے ساتھ پہلے نہیں تھی. بڑی اچھا مشورہ دیا ہے اس کتاب میں. شرح نہج البلاغہ نمبر دیکھیں, یہ شرح نہج البلاغہ ہے صفحہ نمبر 128. یہ شرح نہج البلاغہ لابن میثم الجزء الثالث 183 شرح نہج البلاغہ سنہ 1999 چھپی ہے. 183 یہ صفحہ نمبر ہے 178 ہے, 180, 181, 182,
183 یہ وہی ہے ومن کلامہ لعمر ابن الخطاب وقد استشارہ فی غزو الفرس بنفسہ دکھائے نا دکھائیں اس میں کیا ہے اختلف الناقلون یہ آپ پڑھو نا میں یہ دکھائیں یہ صفحہ نمبر 182 ہے ومن کلام اللہ علیہ السلام لعمر بن الخطاب استشارہ فی غزو الفرس بنفسہ یہاں پہ پھر آپ یہی جملہ ہے ایک صفحے پر یہ جی آپ پڑھیں آپ میں کیا پڑھوں استدلال آپ کا آپ پڑھو نا آپ پڑھو میں آپ کے لیے استدلال کروں آپ کو جو اس میں جو حدیث ہے وہ ہم اس کو حجت سمجھ سکتے ہیں اگر اس کی کوئی سند ہے لیکن جو علماء کے اقوال ہیں وہ تو حجت ہے ہی نہیں اگر اس نے کوئی غلط بات کی ہے ابن میثم ہم کہیں گے کہ اس نے غلط بات کی ہے اس کے اقوال حجت نہیں ہوتے علماء کے اقوال شیعہ علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے بھائی شیعہ علماء کی تعداد لاکھوں میں اور سب کے اقوال سے ہی نہیں ہوتے شیعہ مؤلفین لاکھوں کی تعداد میں اس طرح نہیں کہ ہر کتاب میں ہر جملہ صحیح ہوتا ہے حجیت صرف قرآن اور سنت میں میں کبھی آپ کے علماء کے اقوال کو آپ پہ حجت کے طور پہ نہیں لاتا میں قرآن مجید اور صحیح حدیث کو حجت کے طور پہ آپ کے سامنے لاتا ہوں یہی تو پھر کیا ہے یہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اپنی بات نہیں ہے اور اس پر عنوان دیا ہوا ہے کہ استشارہ لعمر اللہ تعالیٰ عنہ اب مشیر مشورہ دیتا نہیں ہے اس کتاب پر یہ عنوان لگا اس سے کوئی مشیر نہیں بنتا بھائی اگر کوئی ایک شخص آپ سے مشورہ مانگتا ہے مشیر نہیں بنتا پھر یہ تو کیا بات ہو گئی سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو یار دیکھیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک مشیر ایک ہوتا ہے خلیفے کا کہ وہ ایک خلیفے کا ہمراز ہوتا ہے خلیفہ ہر بات میں اس سے مشورہ کرتا ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے صرف ایک مسئلے میں اس سے مشورہ دیا ارشاد دوسروں سے بھی مشورہ لیا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی مشورہ لیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو ارشاد کیا کہ یہ کرو آپ یہ چاہتے ہیں نا آپ ہماری کتابوں میں کسی کتاب میں نہیں ہے وہ آپ کے خطبہ جھوٹ بولتے ہیں کسی کتاب میں نہیں ہے کسی کتاب میں نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام عمر کے قاضی تھے یہ بھی ایک جھوٹ ہے پھر اب اگلی بار اچھا یہ بات ہو گئی ایک یہ بات ہو گئی آپ نے تو جتنے بھی کتابیں وہ دکھائی جو میں نے پڑھا تھا اور اس سے سمجھا تھا آپ نے اس کے مخالف بتایا یہ کمال الدین میثم نے جو اس کی تشریح کی اس میں یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں مدینے کو خالی نہ چھوڑیں وہ سب پھر مدینے پر آ جائیں گے وجہ واضح ہے کہ عمر کی کسی جنگ میں کوئی بہادری نہیں ہے بھائی میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا آپ کو اذیت ہوتی ہے کہ آپ کس طرح آپ مجھے بتاؤ نا اب عمر کو آپ دیکھو عمر کسی جنگ میں جانے کے لیے تیار تھے اور خیبر میں یہ بھاگا نہیں تھا جانے کے لیے تیار تھے اور خیبر میں بھی تیاری کی تھے نا خیبر میں بھاگے تھے نہیں احد سے بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے خیبر میں بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے او بھائی حنین میں بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے آج چلیں بھائی چلیں آپ مجھے عمر کی کوئی بہادری دکھائیں یا ابو بکر کی یا عثمان کی سورۃ الانفال میں ہے نہیں کیا ہے سورۃ الانفال میں ہے انفال میں ہے نہیں کہ آپ جا سکتے اگر جنگی طریقے استعمال کرنے کے لیے یا کوئی ہیلا بنانے کے لیے جنگ میں تو آپ پیچھے جاتے اور پھر دوبارہ اس پر حملہ کر بھائی جو بھاگ گئے تھے جو باتیں بھی ہے وہ خیبر سے جو بھاگے تھے وہ ہیلے کے لیے بھاگے تھے جب صحابہ کہ وہی جب بنو نہ وہی جب بنو یہ کیا بس آپ کی باتیں کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں او بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ اسلام بچانے کے لیے عمر کو اب مجھے بتا سکتا ہوں لیکن موضوع میرا یہ نہیں بتا دیں آپ مجھے بتا دیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ دوبارہ ایک منٹ نہیں ثناء اللہ صاحب نہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے وہ اپنی جگہ پر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بہادر تھے وہ شیر خدا تھے اسد اللہ الغالب وہ وہی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس طرح اچھا ٹھیک ہے میں الزامی طور پر جس نے جہاد کیا اور جس نے فرار کیا دونوں رضی اللہ الزامی طور پر میں ایک منٹ مجھے بات کرنے دو ایک منٹ بھائی مجھے آپ دیکھیں اب مجھے بات کرنے دو آپ اتنے بولے میں
کرنا اور یہ جنگ کرنا اور جنگ میں بہادری، اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو پھر تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس نے کیا کیا؟ پھر تو حضرت اس نے کیا خالد کی کیا بہادری کتنی ہے؟ بہادری ہے اور کتنی جنگ، کیا بہادری ہے بھائی؟ کتنی کسی خالد نہیں ہے کیا بہادری ہے خالد کی؟ آپ دکھائیں نا کسی جنگ، اس نے کوئی بدر میں، احد میں، اس نے کس میں؟ وہ یہ تھا نا، اس نے عورتیں اٹھائی ہیں، صحابہ کی عورتیں اٹھائی ہیں، اس نے صحابہ کی عورتیں اٹھائی ہیں، اس کو تم کہتے ہو؟ اچھا آپ وہ والی بات نہ کرے، وہ اختلافی ہے، وہ پھر یہ بات اختلافی نہیں ہے، میں آپ کے کتب سے ثابت کروں گا یار۔ انہوں نے عمر، صحابہ نے کہا بھائی، صحابہ کے قبائل تھے مدینے کے باہر، انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو نہیں مانتے بھائی، ہم زکوٰۃ دیں گے اپنے قوم کو دیں گے، اپنے فقراء، ابو بکر کو نہیں دیں گے۔ ابو بکر نے خالد کو فوج بنا کے بھیجا اور بولا جا وہاں ان کے قبیلے کے باہر جاؤ، اور رات کے وقت وہ بیچارے وہ جنگ کی حالت میں تو نہیں تھے، وہ لوگ وہ اپنے قبیلے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ رات کے وقت حملہ کرتے تھے۔ یہ ان کا ابو بکر کے یہ الفاظ ہیں، شن الغارت علیہم وحرقوا، مجھے بات کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے۔ ہاں اب اجازت دیں، خالد کی آپ نے بات کی ہے، خالد کیا کرتا تھا؟ رات کے وقت حملہ کرتا تھا، ان بیچارے اب ایک قبیلہ سو رہا ہے، اس میں مثلا 50 خیمے ہیں، لوگ خیمے میں سو رہے ہیں، وہاں پہ حملہ کرتا تھا رات کے وقت۔ اب وہ بیچارے وہ جب رات کو وہ سو رہے ہیں، ان کی کوئی آمد تیاری نہیں ہے، ان کے مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے آؤ مدینے میں تقسیم کرو صحابہ کے درمیان۔ نہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا؟ ابو بکر کی یہ جہاد یہ ہے، خالد کی جہاد یہ ہے۔ یہ ہے آپ میں یہاں پہ میرا ایک لیکچر ہے اہل ردہ کے ساتھ کہ جو مرتد مانعین زکوٰۃ تھے ان کو مرتد کہہ کے ان کے ساتھ یہ کیا، ان کی کیا ان کی تاریخ کیا ہے، اسی چینل پہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں بعد میں پھر یہ تھے میری جہاد کرنا۔ اچھا چلو میں کر لیتا ہوں، آپ کہتے ہو نا ہر وقت اسی چینل پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بہادری جنگ دکھاؤ، حضرت بکر صدیق کا وغیرہ، یہ باتیں چھوڑ دو، اس طرح تو الزامی جواب بھی کہہ سکتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بہادر نہیں تھے، پیغمبر کسی جنگ سے بھاگے ہیں؟ آپ کافر ہیں، آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ باغے نہیں ہے، یہ باغے ہیں، ابو بکر عمر جنگ سے باغے ہیں، پیغمبر کسی جنگ سے نہیں باغے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاعت لے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھو میرے عزیزو، یہ ان کا کتاب ہے ایک منٹ، المستدرک علی الصحیحین، نہیں آپ المستدرک، آپ دیکھو عمر کو بچانے کے لیے، ابو بکر کو بچانے کے لیے پیغمبر پہ آگے، اب پیغمبر کس جنگ سے باغے ہیں؟ نہیں مولوی ثناء اللہ یار، میں کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں بات نہیں کر رہا ہوں اس کی، میں الزامی پیغمبر کس جنگ سے باغے ہیں؟ آپ پیغمبر کس سے باغے ہیں؟ یا ابو بکر عمر جنگوں سے باغے ہیں؟ ابو بکر عمر جنگوں سے باغے، میں آپ کو دکھا، چپ کر ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب تمہارا المستدرک جزء ثالث چاپ دارالفکر، نہیں میں دکھاتا ہوں، نہیں کہو بولو، نہیں منع نہ کرو، دیکھ لو سنہ 2009 میں دارالفکر بیروت میں چھپا ہے، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4395، صحیح الاسناد، حاکم نے کہا صحیح الاسناد 4395، وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح، ذہبی نے تلخیص مصدق میں کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ ان علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے، سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الى خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہ، جنگ خیبر پہ گئے تھے، فلما اتاها بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینتهم او قصرهم، جب وہ خیبر پہنچے تو عمر کو بھیجا انہوں نے جنگ کے لیے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے آنکھوں میں بیماری تھی، ان کو جنگ کے لیے بھیجا، فقاتلوهم، جنگ ہوئی ہے، کفار نے ان پہ حملہ کیا، فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه، پھر وہاں پہ عمر نے کوئی وہاں پہ مقاومت نہیں کیا، کوئی ریزسٹنس نہیں، جلدی سے بھاگ کے آ گیا، یہودیوں نے بگا دیا عمر کو اور عمر کے ساتھیوں کو، فجاؤوا یجبنونہ ویجبنہم، صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یجبنونہ، سب کہہ رہے تھے کہ عمر کا بزدل آدمی ہے، صحابہ سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں، آپ مجھے بتاؤ۔ نہیں یا خدا، یہ ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں، یہ میں مانتا ہوں، مانتے ہو کہ الفرار من الزحف کبائر میں سے، ٹھیک ہے،
یہ بھی ہے آپ کی بات یہ ہے، لیکن اس موضوع پر میں نہیں جانا چاہتا. نہیں عرض یہ ہے، عرض اب مجھے ایک منٹ بات کرنے تو بس اس کے بعد آپ بات کریں. دیکھیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے مشورہ دیا ہے، عمر کی تاریخ دیکھیں مختلف جنگوں میں، جنگ حنین میں یہ باغا ہے، جنگ احد میں یہ باغ آپ کی کتب سے ثابت ہے، جنگ خیبر میں یہ باغ، کسی جنگ میں اس کا کوئی کارروائی نہیں ہے. کسی جنگ میں آپ دکھائیں نا تاریخ، آپ کی مغازی، آپ کی تاریخ تبری میں دکھائیں، تاریخ الکامل میں دکھائیں، البدایہ والنہایہ میں دکھائیں، ابن تیمیہ کے کتب میں دکھائیں، وہ اتنا کٹر وہابی ہے. کسی کتاب میں اس کی کوئی بہادری دکھائیں، کچھ بھی نہیں ہے، فرار ثابت ہے. اب ایسا شخص اس زمانے کے سپر پاور کے جنگ میں جانا چاہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ایرانیوں سے جنگ یا رومیوں سے جنگ، تو اس کا بھاگنا تو ضروری ہے وہاں سے. اور جب اجازت دیں بات کرنے دیں، جب سامنے ہو جائے گا نا رومیوں سے اور فارسیوں سے، وہ دیکھیں گے کہ عربوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ عربوں کا بادشاہ بھاگ گیا جنگ سے، لشکر مسلمانوں کا لشکر بھی بکھر جائیں گے، اور ان کو بھی جو کافر جو فوج ہو گئی ان کو بھی وہ مورال ملے گا، ان کو بھی جرأت ملے گی کہ یہ بھاگ گئے، ختم ہے. وہ بگائیں گے ان کو، اور مدینے تک پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ پھر ہر جگہ آ کر غارت کریں گے، مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو اٹھا کے لے گئے، اور مدینے میں بھی یہی کریں گے. یہ تشریح آپ کر رہے ہیں. وہ نہج البلاغہ کے لفظ نص الفاظ میں نے آپ کو دکھا دیا، فتل قوم فتن کب، میں نے نص الفاظ دکھا دیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے، یہ میرا نہیں ہے. میں نے وہ کتاب لغت بھی آپ کو دکھا دیا کہ فتل قوم فتن کب، ان سے جب آپ کا آمنا سامنا ہوگا آپ بھاگ جائیں گے. جب مولا نے یہ کہہ دیا ہے، آپ کہتے ہیں مشورہ دیا، جی ہاں مشورہ دیا ہے، لیکن بہت ایسے مذمت کیا ہے کہ اس سے سختر مذمت تصور ہی نہیں ہے. اور ایسے آپ ان کو مشیر بنا کے، مشیر تھے بھائی، میں مشیر نہیں تھے، ایک دفعہ مشورہ دیا ہے اس سے وہ مشیر نہیں بنتے. وہ اس طرح ہو تو پورا مدینہ ان کا مشیر ہے، کیونکہ وہ مختلف مسائل میں کبھی کبھار سب ان کو کسی نہ کسی نے مشورہ دیا ہوگا، تو پھر پورا جو ہے جزیرۃ العرب ان کا مشیر ہے. یہ بات جو زیادہ تشریح آپ نے اپنے، اور بھائی اگر آپ کسی کو مشورہ دیتے نا، ابھی میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں کافروں کو بھی مشورہ دیتا ہوں، میرے پاس کام کرنے والے ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، اس سے کوئی اگر دیکھیں، ہاں اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی کو مشورہ دیا ہے، بات سنیں، کسی کو مشورہ دیا ہے، اس سے وہ شخص متقی نہیں بنتا، اس سے وہ شخص صالح نہیں بنتا، اس سے وہ شخص مسلمان بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ مشورہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. المستشارو امین، آپ کسی نے آپ سے مشورہ کیا نا، آپ ایمانداری سے کسی کو مشورہ دیتے ہیں، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ جس کو مشورہ دیتے ہیں وہ مسلمان ہو، صالح ہو، بتقوا ہو. آگے بس یہ. اور اسی کتاب میں شرح البلاغہ کمال الدین. اچھا اب آپ کا وقت ختم ہے ثناء اللہ بھائی، آپ دوسروں کو ٹائم دے دیں، آپ تیاری کریں مزید. جی سر، نہیں آپ کا آخری جملہ ہے، اس کے بعد میں دوسرے کالر کو لوں گا. آخری بات، ٹھیک ہے، آخری بات. صفحہ نمبر 319 جلد 4 اسی شرح میں، شرح نہج البلاغہ میں، وَإِذْ شُورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضَا. آخر میں آپ یہ اگر نکال سکتے ہو تو نکال لے. اس کا جواب ہم نے بار بار دے دیا بھائی، اس کو اس کا جواب ہم نے دے دیا. کس طرح دے دیا ہے؟ ذَلِكَ لِلَّهِ رضا، میں اب آپ کو بتا دوں، یہ اللہ کی رضا ہی اس طرح ہے. جی آپ میرے اس میں چلے جائیں. اچھی بات ہے، آپ سن لیں بھائی، آپ یہاں پہ جائیں میرے چینل پہ، وہاں پہ ٹائپ کریں، سرچ کریں نہج البلاغہ. وہاں پہ جو پہلا آئے گا کیا نہج البلاغہ میں ابو بکر کی مدح ہے، اور کیا نہج البلاغہ میں عمر کو مشورہ، عمر کی تعریف، خطبہ نمبر 134. یہ جو اس میں پہلا کلپ آئے گا کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح اور تعریف موجود ہے، اس میں اسی بات کی جواب ہے، ایسی دو باتوں کی کہ بھئی انما شورى للمہاجرین والانصار. اس کے جواب میں نے تفصیل سے دیا ہے کہ یہ ایک شیعہ کا حدیث نہیں ہے. اس کو نہج البلاغہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے کوئی ایسا ضمانت نہیں دیا کہ میں صرف شیعہ حدیث کو اپنے کتاب میں لاؤں گا. وہ محدث بھی نہیں تھے.
انہوں نے اس کو مخالفین کے کتب سے نقل کیا ہے، اور یہ اس کا اصل مصدر بنتا ہے شعبی، عامر ابن شراحیل شعبی جو جماعت عمریہ کے محدثین میں سے ہیں، اس کا اصل وہ ہے۔ یہی روایت شیعہ کتب میں کتاب سلیم ابن قیس میں موجود ہے۔ بہرحال اس کے الفاظ اور ہیں، وہ اور انداز سے ہے، اس میں تفصیل بہت ہے۔ بہرحال اس میں نے اس کا جواب دیا، آپ کو میں ریفرنس دے دیتا ہوں، اس کو میرے دو اسپیچز کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو بہت سارے دلائل ملیں گے۔ تو ابھی جو ہے نا، میں آپ دوسروں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اسی جملے کو میں نے بار بار جواب دیا، تو بار بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بھائی ثناء اللہ بھائی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے جی، لیکن میں یہی تھوڑا سا سمجھانا، آخری بات تھوڑا سا یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم لہجہ صحیح استعمال کریں، اسی طرح کی بات ہماری کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں بھی اس طرح کے ہے، اور یہ تو میں نے صحیح ٹائم دیا ہوا نہیں، آپ دیتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی باتیں ہو جس پر بحث کرنا بنتا ہو، لیکن میرا یہ ضمیر میں ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ یا جتنے آپ صلی اللہ علیہ والسلام سے پہلے گزرے، کسی کو نہ برا بلا انہوں نے کہا ہے، اور نہ انہوں نے یہ کہا ہے کافر ہے۔ جس کو قرآن نے برا بلا کہا ہے، اس کو وہ برا بلا نہیں کہتے تھے؟ قرآن نے نہیں کہا ہے، آپ ریفرنس غلط دے دیتے تو بعض جگہ پر، اور میں نے ایک بات تو آپ آ جاؤ نا، کبھی سورہ حجرات پہ بات کرتے ہیں نا، ہفتے عمل سورہ حجرات پہ بات کرتے ہیں، کبھی اگلے ہفتے آ جائیں۔ آپ کے میں نے دیکھا ہے وہ تھوڑے سا میں نے دیکھا، لیکن وہ بات پھر آپ کہتے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا کہ ٹائم ختم ہو، آپ آ جائیں اگلے ہفتے، آپ تیاری کریں، ہفتے عمل ابو بکر عمر کے ہفتے عمل اور عدم ایمان یا ایمان سورہ حجرات میں ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، اوکے جی، صحیح ہے، مان گئے، اوکے، اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ السلام علیکم۔